مالک آج ہمارا المیہ یہ ہے نا، ہماری آج بدقسمتی یہی ہے کہ 77 برس بعد آپ نے جتنے پٹاخے بجانے ہیں بجا لیں. The fact remains that our politicians, our leaders have failed us. They have completely failed us. اپنے وقتی مفاد کے لیے، طاقت کے لیے مکمل طور کے اوپر تمام تر نظریات کو، جمہوری اصولوں کو، ویلیوز کو، پرنسپلز کو قربان کر دیا گیا ہے. بڑے تو ہم تھے یہ ریاست ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے لیے، مگر چل پڑے ہم ایک ہائیبرڈ نظام اور جس طرح مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ایک انفارچونیٹلی سیکیورٹی سٹیٹ کی طرف. میں بڑے سالوں بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا بڑا یہ ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ایک آزاد ملک میں الحمدللہ، اینڈ وی کی ناٹ اسٹریس دیٹ انف. اب مثالیں صحیح دی جاتی ہیں، پورے خطے میں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں، اس آزادی کو تو بہت ہی زیادہ پیشنیٹلی سیف گارڈ کرنا چاہیے تھا، مگر ہم تو اس کو فلانٹ کر کے بیچ بازار جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی سالوں بعد میرا آج بڑا بھاری. تو غلط کون ہے؟ کیا گورنمنٹ کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اور ریاستی ادارے درست ہیں جو ہارڈ لائن اپروچ اتنی لے رہے ہیں، پھر درست ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ یہ اپنی تئیں فیکٹس ہیں. ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، ایک بڑے سخت نیریٹو کا سامنا ہے، دشمنوں کا سامنا ہے، یہ ولنریبلٹیز ہماری ہیں، مگر ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کی اصل تو آپ کی استادی اور آپ کی فنکاری ہے نا کہ آپ پھر بھی مکمل طور پر اس ملک کے اندر آپ نے امن کو بھی یقینی بنانا ہے اور اس ملک کے اندر پراسپیرٹی کو بھی یقینی بنانا ہے. لیکن بیلنس بھی کرنا ہے نا آپ نے، بیلنس بھی کرنا ہے نا، معاشی آزادی ہو، آپ نے سیکیورٹی نیڈز کو. مگر آج مالک مسئلہ یہی ہے نا کہ آج ان سب چیزوں کی آڑ ہم معاشی طور پر، انفرادی طور پر ہم آزاد ہیں، ہم آزادی محسوس کر رہے ہیں، ایک ایسا ماحول محسوس کر رہے ہیں where you feel that the state has your back. میں تو جواب مانگ رہا ہوں. میں اس لیے میں یہ نہیں چاہ رہا، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ مجھے بھی سوال کریں، میں تو چاہ رہا ہوں جواب دیں آپ کہ کیا ہے. شہزاد I'll come to you for a direct answer. آج یوم آزادی ہے، کیا سوچ آزاد ہے؟ اور یہ ایک بڑا ایک ڈیلیکٹ بیلنس ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز اور بیسک سیول رائٹس. اور ہمارے ملک میں مجھے نظر آتا ہے کہ بنتا جا رہا ہے کہ اختلاف رائے کو شاید ریاست سے اختلاف سمجھا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا اس کا ایک چھوٹا پارٹ ہے. یہ جب بل بنے، سب کچھ بنے، بل آپ کو مجھے سب کے لیے بنے ہوئے ہیں. اور میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں شہزاد I would like you to comment on it. آج کیا ہماری سوچ آزاد ہے؟ مالک صاحب نہیں، مالک صاحب مجھے نہیں لگتا کہ مکمل طور پہ ہماری سوچ آزاد ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب ایک آئین ہے جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک ریاست اور ایک سٹیزن کے درمیان، اس میں جہاں ہمیں بہت سارے حقوق ملے ہیں، ہمارے اختیارات ہیں، وہیں پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسی ذمہ داری کو ہم سب نے ادا بھی کرنا ہے. اور اسی ذمہ داری کو ایک سیکیور کرنے کے لیے آپ ریگولیشنز بناتے ہیں دنیا بھر میں. کسی نے انکار نہیں کیا. کیا آپ اور میں یا مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ نہیں ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ پیمرا سے ریگولیٹڈ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. آپ یو کے رائٹس میں دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے کہ وہاں پہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. جو فار رائٹ گروپ ہے اس نے یہ انفارمیشن پھیلائی کہ ایک مسلم ہے فلاں، اس کی جو ہے تعلق رکھتا ہے فلاں جگہ سے، اور اس کے بعد اتنے بڑے رائٹس دنگے ہوئے وہاں پر. یو کے جیسے ملک میں جہاں پہ آپ شاید تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کی اس طرح سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ بند کر دو، فائر والز لگا دو؟ نہیں. انہوں نے جو قانون، اور ظاہر سی بات ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کے نظام انصاف کا اور ہمارے نظام انصاف کا، لیکن پھر بھی جو ان کا نظام انصاف ہے حرکت میں آیا. ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کنوکشنز بھی ہو گئی. میجورٹی آف دیم انہوں نے پلیڈ گلٹی کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ نہیں پلیڈ گلٹی کریں گے تو شاید جب وہ ٹرائل میں جائیں گے ایک تو جرمانہ الگ ہوگا اور اوپر سے سزائیں بھی شاید بڑی ہوں گی. لیکن سوئفٹلی وہاں کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آیا. ایسا نہیں ہوا کہ بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی گئی کہ نہیں پارٹی چھوڑ دو، تم فلاں گروپ چھوڑ دو، تم مذمت کر دو تو تمہیں بخش دیں گے. نہیں تو آپ کے نظام نے تو جو ڈیفیمیشن لا بنا ہے وہ تو اتنا سوئفٹ ہے کہ آپ کا کیس چلنے سے پہلے ہی آپ کو جرمانہ بھی ٹھوک سکتا ہے وہ 3 ملین. اس سے زیادہ تیزی آپ کو کیا چاہیے؟ وہاں تو آپ کو حق ہی نہیں دیا جا رہا نا بات کرنے کا. پہلے آپ پہ جرمانہ لگائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کا دفاع کرتے رہو. میں صرف مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا بھر میں ریگولیشن کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو اس وقت ایشو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ریگولیشنز بنائیں. لیکن آپ نے کہا کہ واقعی سوچ کی آزادی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد میں نے آ کے پوچھنا ہے کہ جو کل بیان ہے، جو سپیچ تھی جنرل عاصم منیر کی،
اس کو پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو میں آپ تینوں کیسے دیکھتے ہیں؟ مالک آج ہمارا المیہ یہ ہے نا، ہماری آج بدقسمتی یہی ہے کہ 77 برس بعد آپ نے جتنے پٹاخے بجانے ہیں بجا لیں. The fact remains that our politicians, our leaders have failed us. They have completely failed us. اپنے وقتی مفاد کے لیے، طاقت کے لیے مکمل طور کے اوپر تمام تر نظریات کو، جمہوری اصولوں کو، ویلیوز کو، پرنسپلز کو قربان کر دیا گیا ہے. بڑے تو ہم تھے یہ ریاست ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے لیے، مگر چل پڑے ہم ایک ہائیبرڈ نظام اور جس طرح مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ایک انفارچونیٹلی سیکیورٹی سٹیٹ کی طرف. سو میں بڑے سالوں بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا بڑا یہ ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ایک آزاد ملک میں الحمدللہ، اینڈ وی کی ناٹ اسٹریس دیٹ انف. اب مثالیں صحیح دی جاتی ہیں، پورے خطے میں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں، اس آزادی کو تو بہت ہی زیادہ پیشنیٹلی سیف گارڈ کرنا چاہیے تھا، مگر ہم تو اس کو فلانٹ کر کے بیچ بازار جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی سالوں بعد میرا آج بڑا بھاری. تو غلط کون ہے؟ کیا گورنمنٹ کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اور ریاستی ادارے درست ہیں جو ہارڈ لائن اپروچ اتنی لے رہے ہیں، پھر درست ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ یہ اپنی تئیں فیکٹس ہیں. ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، ایک بڑے سخت نیریٹو کا سامنا ہے، دشمنوں کا سامنا ہے، یہ ولنریبلٹیز ہماری ہیں، مگر ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کی اصل تو آپ کی استادی اور آپ کی فنکاری ہے نا کہ آپ پھر بھی مکمل طور پر اس ملک کے اندر آپ نے امن کو بھی یقینی بنانا ہے اور اس ملک کے اندر پراسپیرٹی کو بھی یقینی بنانا ہے. لیکن بیلنس بھی کرنا ہے نا، آپ نے بیلنس بھی کرنا ہے نا، معاشی آزادی ہو، آپ نے سیکیورٹی نیڈز کو. مگر آج مالک مسئلہ یہی ہے نا کہ آج ان سب چیزوں کی آڑ ہم معاشی طور پر، انفرادی طور پر ہم آزاد ہیں، ہم آزادی محسوس کر رہے ہیں، ایک ایسا ماحول محسوس کر رہے ہیں where you feel that the state has your back. میں تو جواب مانگ رہا ہوں. میں اس لیے میں یہ نہیں چاہ رہا میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ مجھے بھی سوال کریں، میں تو چاہ رہا ہوں جواب دیں آپ کہ کیا ہے. شہزاد I'll come to you for a direct answer. آج یوم آزادی ہے، کیا سوچ آزاد ہے؟ اور یہ ایک بڑا ایک ڈیلیکٹ بیلنس ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز اور بیسک سول رائٹس. اور ہمارے ملک میں مجھے نظر آتا ہے کہ بنتا جا رہا ہے کہ اختلاف رائے کو شاید ریاست سے اختلاف سمجھا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا اس کا ایک چھوٹا پارٹ ہے. یہ جب بل بنے، سب کچھ بنے، بل آپ کو مجھے سب کے لیے بنے ہوئے ہیں. اور میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں شہزاد I would like you to comment on it. آج کیا ہماری سوچ آزاد ہے؟ مالک صاحب نہیں، مالک صاحب مجھے نہیں لگتا کہ مکمل طور پہ ہماری سوچ آزاد ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب ایک آئین ہے جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک ریاست اور ایک سٹیزن کے درمیان، اس میں جہاں ہمیں بہت سارے حقوق ملے ہیں، ہمارے اختیارات ہیں، وہیں پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسی ذمہ داری کو ہم سب نے ادا بھی کرنا ہے. اور اسی ذمہ داری کو ایک سیکیور کرنے کے لیے آپ ریگولیشنز بناتے ہیں دنیا بھر میں. کسی نے انکار نہیں کیا. کیا آپ اور میں یا مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ نہیں ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ پیمرا سے ریگولیٹڈ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. آپ یو کے رائٹس میں دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے کہ وہاں پہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. جو فار رائٹ گروپ ہے اس نے یہ انفارمیشن پھیلائی کہ ایک مسلم ہے فلاں، اس کی جو ہے تعلق رکھتا ہے فلاں جگہ سے، اور اس کے بعد اتنے بڑے رائٹس دنگے ہوئے وہاں پہ. یو کے جیسے ملک میں جہاں پہ آپ شاید تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کی اس طرح سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ بند کر دو، فائر والز لگا دو؟ نہیں. انہوں نے جو قانون، اور ظاہر سی بات ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کے نظام انصاف کا اور ہمارے نظام انصاف کا، لیکن پھر بھی جو ان کا نظام انصاف ہے حرکت میں آیا. ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کنوکشنز بھی ہو گئی. میجورٹی آف دیم انہوں نے پلیڈ گلٹی کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ نہیں پلیڈ گلٹی کریں گے تو شاید جب وہ ٹرائل میں جائیں گے ایک تو جرمانہ الگ ہوگا اور اوپر سے سزائیں بھی شاید بڑی ہوں گی. لیکن سوئفٹلی وہاں کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آیا. ایسا نہیں ہوا کہ بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی گئی کہ نہیں پارٹی چھوڑ دو، تم فلاں گروپ چھوڑ دو، تم مذمت کر دو تو تمہیں بخش دیں گے. نہیں تو آپ کے نظام نے تو جو ڈیفیمیشن لا بنا ہے وہ تو اتنا سوئفٹ ہے کہ آپ کا کیس چلنے سے پہلے ہی آپ کو جرمانہ بھی ٹھوک سکتا ہے وہ 3 ملین. اس سے زیادہ تیزی آپ کو کیا چاہیے؟ نہیں، وہاں تو آپ کو حق ہی نہیں دیا جا رہا نا بات کرنے کا. پہلے آپ پہ جرمانہ لگائیں گے اور پھر کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کا دفاع کرتے رہو. میں صرف مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا بھر میں ریگولیشن کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو اس وقت ایشو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے.